بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں سے گورنر کے پی کے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے درمیان لفظی گولہ باری کا سلسلہ جاری تھا۔ لفظی گولہ باری کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ دونوں اطراف سے تنقیدی نشتر جو ہے وہ ایک دوسرے پر برسائے جا رہے تھے۔ ایک دوسرے کا وہ جو کو کیا کہتے ہیں نا کے متعلق تلخ جو ہے وہ جملوں کا استعمال بھی کیا جا رہا تھا، ایک دوسرے کو حد میں رہنے کے بھی مشورے دیے جا رہے تھے۔ لیکن آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب نے ملتان پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو کھانے پر دعوت دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں جو کہ کے پی کے عوام کی آواز بلند کرنے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، میں گورنر کی صورت میں اور آپ وزیر اعلیٰ کی شکل میں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کی بجائے، ایک دوسرے کے متعلق بیان بازی کرنے کی بجائے مل کر وفاق سے اپنے صوبے کے عوام کے حقوق لینے کے لیے جنگ کریں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی میں اس کا آغاز کرتا ہوں اور میں آپ کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں گورنر ہاؤس میں، آپ میرے پاس تشریف لائیں، آپ کو کھانا کھلاؤں گا۔ بیٹھ کر دونوں ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں، ایک حکمت عملی بناتے ہیں کہ کس حکمت عملی کے تحت ہم نے وفاق سے جو صوبوں کو جو رقوم ملنی ہے وہ کیسے ہمیں لینی ہے، اپنے صوبے کے عوام کے حقوق وفاق سے کیسے لینے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے میرے پاس گورنر ہاؤس میں میرے کھانے کی دعوت پر نہیں آنا چاہتے تو مجھے وہ اپنے پاس بلا لیں، میں خوشی خوشی ان کی دعوت پر ان کے پاس جانے کو تیار ہوں۔ ایشو ایک ہی ہے، اور وہ ایشو یہی ہے کہ ہم دونوں مل کر صوبے کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان برف جو ہے آپ کہہ لیں کہ پگھلنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ امکان کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ ابھی ایک فریق جو گورنر کے پی کے ہیں، ابھی تو انہوں نے یہ دعوت دی ہے یا کہہ لیں کہ اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ان کی اس دعوت کا یا ان کی خواہش کا وزیر اعلیٰ کے پی کے کی جانب سے تاحال سے مراد یہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت تک ابھی ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا کہ وہ گورنر کے پی کے کی کھانے کی دعوت پر یا صوبے کے حقوق کے لیے مل کر چلنے کی دعوت پر وہ کس حد تک ان سے اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ یہ جب کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کا واضح موقف آئے گا تو اس کے بارے میں بھی ہم لمحہ نیوز کے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ لیکن ابھی چونکہ یہ ایک طرف کا موقف ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ خوش آئند بات ہے، سیاستدانوں کو آپس میں مل کر چلنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے والی صورتحال پیدا کرنے کی بجائے، کنفرنٹریشن کی پولیٹکس کرنے کی بجائے مل جل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جیسے تیسے بھی جو انتخابات، جیسے تیسے کا لفظ میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ابھی بھی بہت سارے لوگ جب وہ ان انتخابات کو نہیں مان رہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں چلے ہو گئے ہیں، اچھی بات ہے، جمہوریت کا عمل ایک تسلسل کی جانب گامزن ہے، انتخابات کے ذریعے حکومتیں بن رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو وہ اس کو کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ تعالیٰ فیئر اینڈ فری بھی الیکشن ہو ہی جائیں گے۔ جیسے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں ان لوگوں کی آواز پہنچا رہا ہوں جن کا کہنا ہے کہ فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے، تو ہو ہی جائیں گے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ عوام کے ایشوز کو حل کرنے کی طرف حکمرانوں کو آنا چاہیے، نہ کہ اپنے ذاتی نظریاتی سیاسی اختلافات کو لے کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ عوام کے ایشوز ہیں مہنگائی، بے روزگاری، وہ اپنی اس مہنگائی بے روزگاری کا حل چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی عوام نے اپنے حقوق کے لیے جیسے احتجاج کیا، ہم آپ کو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام بھی اب سوچ رہے ہیں کہ جی اگر اسی طرح سے ہی ہمارے بھی بجلی کے بل کم ہونے ہیں، ہمیں بھی آٹا اسی طرح سے سستا ملنا ہے، یا ہمیں بھی اسی طرح سے ریلیف ملنا ہے، تو پھر ہم بھی یہ کام کر گزرتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے پاکستان کے حکمرانوں کو پاکستان کے عوام کی آواز پہنچا رہا ہوں کہ آپ اپنے وہ کہتے ہیں نکارِ خلق
خلق خدا، تو اپنی عوام کی آواز کو سمجھیں، اس سے پہلے کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے آپ ان کو ریلیف دیں۔ آزاد کشمیر کی عوام کا بھی حق ہے کہ ان کو ریلیف ملے، پاکستان کے عوام کا بھی حق ہے کہ ان کو ریلیف ملے، وہ ریلیف آپ نے ہی دینا ہے۔ آپ اپنی عیاشیاں ختم کریں گے تو وہی پیسہ آپ عوام پر لگائیں گے، لیکن اگر آپ اپنی عیاشیاں ختم نہیں کریں گے، آپ اسی طرح سے سرکاری گاڑیاں، سرکاری پیٹرول، سرکاری امراض لیتے رہیں گے تو پھر آپ عوام کو کیسے ریلیف دیں گے؟ کچھ سوچئے۔ ہمیں تو آپ جو ہے وہ ہینگ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم عوام کی آواز آپ تک پہنچاتے ہیں، تو کبھی آپ جناب ڈیفرمیشن بلز جو ہے وہ لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو کبھی پیکا ایکٹ لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم عوام کی آواز جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچاتے رہیں گے۔ بے شک آپ جو ہے وہ لے آئیں، پیکا ایکٹ لے آئیں ہمارے خلاف، یا ڈیفرمیشن لاز کے تحت کوئی بل نہیں ہے، وہ آپ کا کام ہے۔ ہمارا جو اللہ نے کام ہمارے ذمہ لگایا وہ بھی ہم کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔